بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جب حضرت علی نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سونے کا ہار لا کر دیا تو پھر کیا ہوا۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر گئے اور مجھے اپنا نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑ گئے۔ اس وقت میرے پاس کچھ مال غنیمت کے پیسے تھے اور میں ان پیسوں سے ایک سونے کا ہار خرید کر لایا، کیونکہ بڑے عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ہار لا کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار لے کر گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہار تحفے میں دے دیا۔ بی بی فاطمہ نے خوشی سے وہ ہار پہن لیا۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو واپسی پر سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قاصد پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے۔ گھر آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ بہت خوش ہوئی کہ کافی دنوں کے بعد بابا جان ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دنوں سے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ کافی دن ہو چکے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور کے آنے کی اطلاع پا کر بی بی فاطمہ نے صبح سے ہی صفائیاں شروع کر دی تھی کہ اپنے بابا جان کے لیے یعنی اللہ کے رسول کے لیے کھانا بنایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں آپ نے اپنا قدم رکھا اور فرمایا السلام علیکم۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئی اور خوشی سے بولی وعلیکم السلام۔ جب آپ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں وہ سونے کا ہار دیکھا تو آپ نے بنا کچھ بولے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بہت اداس ہو گئی کہ بابا جان کیوں واپس چلے گئے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو پریشان پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے فاطمہ، کیا ہوا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے اور تو پریشان کیوں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی شیر خدا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ آج ابا جان گھر تشریف لائے تھے اور پھر پتہ نہیں کیوں فوراً واپس چلے گئے، جبکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، پتہ کریں آخر بات کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں گیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں اداس بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا آپ یہاں اداس ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور گھر میں ادھر فاطمہ اداس بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ایک نبی کی بیٹی ہو کر اگر سونا پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ اے علی، اگر میری بیٹی فاطمہ سونے کو پسند کرے گی، سونے سے محبت کرے گی تو کل میری امت کی غریب بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ جن کے پاس پہنے کو سونا نہیں ہوگا وہ کیا کریں گی، وہ کیا محسوس کریں گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونا خود سے نہیں پہنا، بلکہ وہ تو میں نے انہیں لا کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے خواہش نہیں کی تھی کہ انہیں سونا چاہیے، میں نے خود سے انہیں تحفہ دیا تھا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، جاؤ فاطمہ کو جا کر بتاؤ کہ ہم نے سادگی میں رہنا ہے، ہم نے پاکیزگی میں رہنا ہے، تاکہ میری امت کی بیٹیوں کو سادگی میں رہنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی کہ آپ کی بیٹی سونا پہنے اور آپ کی امت سونے سے محروم رہے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جا کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھ کر ناراض ہو گئے ہیں اور اس لیے گھر سے چلے گئے تھے۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے گلے سے وہ سونے کا ہار نکال دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا، اے علی شیر خدا، یہ ہار مدینہ کے سب سے غریب گھر میں جا کے دے آؤ تاکہ یہ ان کے کام آ جائے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مسلمان عورت کا سب سے بڑا گہنا، سب سے بڑا زیور اس کی سادگی، اس کی پاکیزگی ہے، اس کا پردہ ہے، نہ کہ کوئی سونے کا ہار، کوئی چاندی کا ہار اس کا زیور ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو اپنے گھر کی خواتین کو ضرور دکھائیے گا تاکہ وہ بے وجہ نمود و نمائش سے پرہیز کرے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خواتین مہنگے سے مہنگا ہار پہنتی ہیں، مہنگے سے مہنگا لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، انسان کو صاف ستھرا نظر آنا چاہیے، مگر ہرگز ایسا کوئی بھی نہ کرے کہ اپنا لباس دوسروں کے سامنے فخر سے پہنے کہ میرے پاس مہنگا لباس ہے اور میں سب کو دکھاؤں کہ یہ پہن کر سب کے سامنے جاؤں اور دوسرے لوگ شوق محسوس کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔